محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 20 رمضان المبارک ہے۔ اعتکاف کی کچھ فضیلتیں اب تک میں رسائی کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور لہٰذا فرمائے ویڈیو اچھی لگے تو زیادہ سے زیادہ دوسرے تک شیئر ضرور کریں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یکم رمضان سے 20 رمضان المبارک تک اعتکاف کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں نے شب قدر کی تلاش کے لیے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا، پھر مجھے بتایا گیا کہ شب قدر کے آخری عشرہ میں ہے، لہذا تم میں سے جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ کرے۔ یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے۔ لہذا اس کے بعد سرکار عبد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول ہو گیا کہ ہر رمضان کے اخیر عشرہ یعنی آخری 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے، اور اسی سنت کریمہ کو زندہ رکھتے ہوئے امہات المومنین بھی اعتکاف کرتی رہیں۔ چنانچہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخر عشرہ یعنی آخری 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات ظاہری عطا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کی ازواج مطہرات اعتکاف کرتی رہیں۔ یوں تو اعتکاف کے لیے بے شمار فضائل ہیں، مگر دیوانوں کے لیے تو اتنی ہی بات کافی ہے کہ آخر عشرہ کا اعتکاف سنت ہے۔ یہ تصور ہی ذوق افزا ہے کہ ہم پیارے آقا سرکار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور نہایت ہی چہیتی سنت ادا کرتے رہیں۔ دیوانوں کو تو دہن ہی یہی ہوتی ہے کہ فلاں کام ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، بس اسی لیے ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ ایمان افروز حکایت۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انتہائی سخت متبع سنت تھے۔ انہیں جب بھی کوئی سنت معلوم ہو جاتی تو اس کو بجا آوری میں کسی قسم کی پس و پیش کا مظاہرہ نہ فرماتے۔ ایک بار کسی مقام پر آپ اٹھنی کے ساتھ پھیرے لگا رہے تھے۔ لوگوں کو دیکھ کر تعجب ہوا۔ پوچھنے پر ارشاد فرمایا کہ ایک بار میں نے مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں اسی طرح کرتے دیکھا تھا، لہٰذا آج میں اسی مقام پر اسی ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کر رہا ہوں۔ بہرحال سنتوں کے دیوانے، مگر کوئی خاص مجبوری نہ ہو تو ماہ رمضان کے آخر عشرہ کے اعتکاف کی سعادت ہرگز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ کم از کم زندگی میں ایک بار تو ہر اسلامی بھائی کو رمضان المبارک کے آخر عشرہ کا اعتکاف کرنا ہی چاہیے، اور ویسے ہی مسجد میں پڑا رہنا بذات خود بہت بڑی سعادت کا موجب ہے۔ چنانچہ پیران پیر روشن ضمیر سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ الفتح البانی میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں
کچھ لوگ مساجد میں دھرنا مار کر پڑے رہتے ہیں۔ اللہ عز و جل کے معصوم فرشتے ایسے لوگوں کو ہم نصیح ہوتے ہیں۔ اگر یہ لوگ کبھی مسجد سے غائب ہو جائیں تو فرشتے انہیں تلاش کرتے ہیں، اور یہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کرتے ہیں، اور ان کو کوئی ضرورت پیش آ جائے تو یہ فرشتے ان کی مدد بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ معتکف کو مسجد میں پڑے رہنے کے سبب یہ ساری فضیلتیں حاصل ہو جاتی ہیں، اور اس سے معلوم ہوا کہ مسجد میں وقت گزارنا عظیم سعادت ہے۔ ناظرین، اعتکاف کے معنی ملاحظہ فرما لیں۔ اخیر میں مسجد میں اللہ عز و جل کے لیے بنیت اعتکاف ٹھہرنا اعتکاف ہے، اور اس کے لیے مسلمان عاقل اور جنابت حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے، بلوغ شرط نہیں، بلکہ نابالغ جو تمیز رکھتا ہے اگر بنیت اعتکاف مسجد میں ٹھہرے تو یہ اعتکاف صحیح ہے۔ اعتکاف کے لغوی معنی ہے دھرنا مارنا، مطلب یہ معتکف اللہ عز و جل کی برگاہ میں اس کی عبادت پر کمر بستہ ہو کر دھرنا مار کر پڑا رہتا ہے۔ اس کی یہی دھن ہوتی ہے کہ کسی طرح اس کا پروردگار راضی ہو جائے۔ پیغام اچھا لگے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔